نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سارے ساتھی آجا کے تشریف لے۔ سب سے پہلے میں قاری مجاہد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ مبارک سفر سے ہو کر آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے مبارک سفر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی روز رسول پر حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ایک بہت پرانی بات ہے، چلو میں آج اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ پاکستان کے جید علماء جن میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ، مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب، عبداللہ درخاسی صاحب رحمہ اللہ حج کرنے کے لیے تشریف لے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سوال چل پڑا کہ بیت اللہ کے دروازے کیوں کھلے رہتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب بھی دینا ہے، قرآن سے دینا ہے۔ تو بعض لوگ ہر بات کا جواب جو ہے نا قرآن سے تلاش کرتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن سے بھی نہیں دیتے۔ تو حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ نے حضرت درخاسی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ جواب۔ ویسے اس کا بظاہر سبب تو اس وقت سے ہوا کہ جب نور الدین زنگی کا واقعہ پیش آیا کہ جب چند کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزر اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے، پکڑے گئے، اس کے بعد سے مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے۔ تو حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ درخاسی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ حضرت آپ جواب دیں۔ حضرت تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے، اس کے بعد فرمایا او شیخ ذرا اس کا جواب سن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ مخلوق کو نیند آتی ہے، فرمایا جو سو جائے اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جو جاگتا رہے اس کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہی راز ہے مسجد نبوی کے دروازے کے بند ہونے کا اور بیت اللہ کے دروازوں کے کھلے ہونے کا۔ ماشاءاللہ بڑا عجیب جواب دیا۔ تو ایک عربی شیخ حضرت درخاسی رحمہ اللہ کے ماتھے کو چوما اور پاکستان کے علماء کے علم کو داد کہ یہ پاکستان کے علماء کا علم ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، چلو میں نے اس کا تذکرہ ہو۔ مدینے میں مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے، مکہ تجلیات کا مرکز ہے، مدینہ انوارات و برکات کا مرکز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ اور فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفا، جس نے حج تو کیا لیکن میرے روزے کی زیارت نہیں کی اس نے ظلم کیا۔ اگر عشق پوچھنا ہے مدینے کا تو امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھئے، جس نے 35 سال تک مدینے میں گھوڑے پر سواری نہیں کی، کبھی جوتی نہیں پہنی، کبھی تھوکا نہیں، قضاء حاجت نہیں کی، 7 میل دور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، فرماتے تھے 7 میل تک مجھے روزے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ امام مالک۔ ایک دفعہ مہدی خلیفہ نے 3000 دینار تحفے میں بھیجے اور درخواست کی کہ آپ بغداد تشریف لے آئیں اور تحفہ قبول کریں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے 3000 دینار واپس کر دیے اور کہا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تیرے بغداد میں آ کر کیا کروں گا؟ مجھے تو خواب میں روزانہ نبی پاک کی زیارت نصیب ہوتی۔ مدینے میں قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں 10,000 صحابہ اکرام ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ یہ ہدایت کا مرکز ہے، خدا کی تجلیات کا مرکز ہے، پوری روئے زمین کا وسط ہے۔ بیت اللہ یہ زمین کا ناف ہے، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، بلد الحرام بھی کہتے ہیں۔
مکہ مکرمہ کے در و دیوار کی رب تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں بھی کھائی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آج بھی کتبہ لگا ہوئے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہر مکہ وہ شہر ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدم مبارک لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدم مبارک لگے، جناب جبرائیل کی قدم مبارک لگے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، جس میں شکار کرنا حرام ہے، لڑائی کرنا جھگڑا کرنا حرام ہے۔ یہ وہ شہر مکہ جس میں مسجد جن ہے، جہاں پر جنات نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں مسجد شجرہ ہے، جہاں پر درخت نے میرے پاک نبی کی نبوت کی گواہی دی تھی۔ یہ وہ شہر ہے۔ اس میں غار حرا ہے جس میں قرآن کی پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آج بھی یہ آیات غار کے دہانے پر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے جس میں غار ثور ہے، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں 3 دن قیام فرمایا، اور جس کا ذکر قرآنی آیات پاک بن گئی، اذہما فی الغار۔ اور یہ وہ شہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور یہ وہ شہر ہے جس میں قبرستان ہے جس کا نام جنت المعلی ہے۔ قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں جنت المعلی ہے۔ پوری روئے زمین پر 2 قبرستان ایسے ہیں جو جنت کے نام سے پکارے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ میں جنت المعلی اور مدینہ المنورہ میں جنت البقیع، جس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب مدینہ منورہ میں کسی سواری پر سوار ہو کر واپس آتے نا، مدینہ منورہ کی در و دیوار پر نظر پڑتی تو سواری کو تیز کر دیتے، اور محبت اور شوق میں فرماتے جو مدینے کی موت کو قبول کرے گا کنت لہ یوم القیامت شفیعا و شہیدا، میں محمد قیامت کے دن اس کی سفارش بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ اور فرمایا من دفن فی المدینہ فہو من جواری، جو میرے مدینے میں میرے شہر میں دفن ہو جائے وہ قیامت تک میرا پڑوسی رہے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ ہو گیا، ٹائم مختصر ہے، حضرات بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔